جی سر. وقت آنست کے آئینے دیگر تازہ کنیں، وقت ہے کہ کوئی دوسرا نیا قانون بنائے. لوح دل پاک بشوئے موز سر تازہ کنیں، دل کی تختی کو بالکل دھو ڈالیں اور نیا ساز تازہ کریں. افسر پادشاہی رفتو ب یغمائی رفتو، نئے اسکندریو نغمہ دانائی رفتو. افسری اور بادشاہی گئی، اور یغمائی لوٹنا اور تارج کرنا وہ بھی گیا. نئے اسکندریو نغمہ دارائی رفتو، اسکندر کی نئے بھی گئی اور دارا کا نغمہ، یہ بادشاہوں کا نام ہے نا، یونانی اسکندر اور وہ دارا. نئے اسکندر یو نغمہ دارائی رفت، اسکندر کی نئے بھی گئی اور دارا کا نغمہ بھی گیا. کوکن پیشہ بدست آمد و پرویزی خواست، عشرت خواجگی و محنت لالائی رفت. کوکن پیشہ بدست آمد، کوکن پیشہ ہاتھ میں لے کے آیا ہے اور پرویزی چاہتا ہے، بادشاہی چاہتا ہے. کوکن نیچے یہاں مزدور ہے، وہ کوکن نہیں، اس تمثیل میں بات کی شان. کوکن پیشہ بدست آمد و پرویزی خواست، مزدور ہاتھ میں پیشہ لے کے آیا اور بادشاہی چاہتا ہے. عشرت خواجگی و محنت لالائی رفت، وہ خواجاؤں کی عشرت چلی گئی اور مزدوروں کی محنت چلی گئی. ایسا وقت آ گیا نا. یوسفی راز اسیری ب عزیزی بردند، ہم افسانہ و افسون زلیخائی رفت. یوسفی راز اسیری ب عزیزی بردند، یوسف کو قید خانے سے بادشاہی کے لیے لے گئے. یوسف کو بادشاہ بنا دیا تھا نا قید خانے سے نکال. ہم افسانہ و افسون زلیخائی رفت، زلیخا کے تمام افسانے اور تمام جادو ختم ہو گئے. راز ہائے کے نیہا بود و بازار افتاد، آسخن سازی و انجمن آرائی رفت. وہ راز جو چھپے ہوئے تھے وہ بازار میں آ گئے، سب کے اوپر ظاہر ہو گئے. وہ راز جو چھپے ہوئے تھے بازار میں آ گئے، یعنی سب پر ظاہر ہو گئے. آسخن سازی و انجمن آرائی رفت، وہ سخن سازی بھی ختم ہو گئی، وہ محفلوں کا سجانا بھی ختم ہو گیا. چشم بکشا اگر چشم تو صاحب نظر است، زندگی در پہ تعمیر جہان دیگر است. آنکھ کھول اگر تو صاحب نظر ہے تو، آنکھ کھول اگر تو صاحب نظر ہے تو، زندگی در پہ تعمیر جہان دیگر است. زندگی دوسرے جہان کی تعمیر کے در پہ ہے، یعنی اس کو بنانا چاہتی ہے، زندگی دوسرا جہان بنانا چاہتی ہے. جی سر. مندری خاک کون گوہر جامی بینم، میں اس پرانی خاک میں جان کا گوہر دیکھتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں. چشم ہر ذرہ چو انجم نگرامی بینم، ہر ذرے کی آنکھ کو ستاروں کی طرح نگرانی کرنے والا دیکھ رہا ہوں. دانا یہ راہ کہ باغوش زمین است ہنوز، وہ دانا جو زمین کی گہرائی میں پڑا ہوا ہے، زمین کے آغوش میں پڑا ہوا ہے. شاخ در شاخ و برو مند جوامی بینم، ایک شاخ پر اور دوسری شاخوں پر، شاخ در شاخ برومند پھل لایا ہو اور جوان اس کو میں دیکھ رہا ہوں. کوہرا مثل پر کاہے سبک می یابم، پر کاہے صفت کوہ گرامی بینم، پہاڑ کو تنکے کی طرح دیکھ رہا ہوں. پہاڑ کو کوہرا مثل پر کاہے، پہاڑ کو تنکے کی مثال میں تنکے کی طرح ہلکا پا رہا ہوں. پہاڑ کو تنکے کی طرح ہلکا پا رہا ہوں. پر کاہے صفت کوئی گرامی بینم، اور وہ جو تنکا ہے اس کو بڑے پہاڑ کی طرح وزندار دیکھ رہا ہوں. کس وجہ سے؟ انقلابے کے گنجت ب ضمیر افلاک، وہ انقلاب جو آسمان کے ضمیر میں بھی نہیں سما سکتا.
ایسا کوئی انقلاب آنے والا ہے جو آسمان کے ضمیر میں بھی انقلابے کے نہ گنجد و ضمیر افلاک، ایسا کوئی انقلاب جو ضمیر کے آسمان کے ضمیر میں بھی نہیں سما سکتا. بینمو ہیچ نہ دانم کے چسامی بینم، دیکھ رہا ہوں لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں کیسے دیکھ رہا ہوں. اتنا عظیم انقلاب آنے والا ہے. خرما کس کے دریں گرد سوارے بینت، مبارک ہے وہ شخص جو اس گرد و غبار کے اندر سوار کو دیکھ لے. جوہر نغمہ ز لرزیدن تارے بینت، نغمے کے جوہر کو تاروں کے لرزنے سے دیکھ لے. مبارک ہے وہ شخص خرما کس کے دریں گرد سوارے بینت، دیکھتا ہے. مبارک ہے وہ شخص جو گرد غبار مٹی میں سوار کو دیکھتا ہے. جوہر نغمہ ز لرزیدن تارے بینت، تار کے لرزنے سے نغمے کے جوہر کو دیکھ لیتا ہے. زندگی جوئے روان است و رواں خواہد بود، زندگی جوئے روان است و رواں خواہد بود. زندگی ایک چلتی ہوئی نہر ہے اور چلتا رہنا چاہتی ہے. زندگی ایک چلتی ہوئی نہر ہے اور چلتا رہنا چاہتی ہے. این مئے کونا جوان است تو جوان خواہد بود، یہ پرانی شراب جوان ہے اور جوان رہنا چاہتی ہے. آنچ بود است تو نباید ز میاں خواہد رفت، آنچ بود است تو نباید ز میاں خواہد رفت. وہ جو کچھ ہے وہ نہ ہونا چاہیے، اس کو درمیان سے نکلنا چاہیے. آنچ بود است، وہ جو کچھ بھی ہے، وہ نباید ز میاں خواہد رفت، وہ نہ ہونا چاہیے، اس کو درمیان سے نکلنا چاہیے. آنچ باعث تو نبود است ہما خواہد بود، وہ جو ظاہر نہیں ہوا ہے، وہ جو ہے اور ظاہر نہیں ہوا ہے. آنچ باعث وہ جو ہے اور نبود است اور ظاہر نہیں ہوا ہے، ہما خواہد بود وہ اپنا اظہار چاہتا ہے. وہ جو ہے اور ظاہر نہیں ہوا ہے وہ اپنا اظہار چاہتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی. وہ جو ہے وہ جو کچھ ہے وہ نہ ہونا چاہیے، یعنی خرابیاں نہیں ہونی چاہیے. ایسا کوئی انقلاب آئے گا زمانے میں، اس کو درمیان سے نکلنا چاہیے. یعنی جو نامناسب چیزیں ہیں، جو بھی نامناسب بات ہے ابھی تو ہے نا، اس کو نہیں ہونا چاہیے اور وہ نامناسب بات درمیان سے نکل جانی چاہیے. یہ اوپر کے مصرے کی بات ہے. آنچ باعث وہ جو ہے وہ دوسرا بھی تو ہے نا یہاں، اور ظاہر نہیں ہوا، اور نبود ظاہر نہیں ہوا ہے. ہم افواد بود وہ اپنا اظہار چاہتا ہے، وہ اپنا اظہار چاہتا ہے. دیکھو جب اللہ یہ اظہار کرائے اپنا. عشق از لذت دیدار سراپا نظر است. عشق از لذت دیدار سراپا نظر است. عشق دیدار کی لذت کی وجہ سے اوپر سے نیچے تک نظر ہے. حسن مشتاق نمود است تو عیاں خواہد بود. حسن اپنے اظہار کا شوق رکھتا ہے اور ظاہر ہونا چاہتا ہے. زمینے کے برو گریہ خونی زدائم، وہ زمین جس کے اوپر میں نے خون کے آنسو بہائے، وہ زمین جس پر میں نے خون کے آنسو بہائے. اشک من در جگرش لال گراں خواہد بود، میرے آنسو اس کے جگر سے قیمتی لال چاہتا ہے. میرا آنسو بڑی قیمتی بات کر رہا ہے. زمینے کے برو گریہ خونی زدائم، وہ زمین جس کے اوپر میں نے خون کا آنسو بہایا ہے. خون کے آنسو بہائے. اشک من میرا آنسو در جگرش لال گراں خواہد بود، اس زمین کے جگر سے بہت قیمتی لال چاہتا ہے. یعنی وہ میرا ٹپکا ہوا آنسو، خونی آنسو زمین سے لال نکل کر آئے نا. مجدہ صبح دری تیرا شبانم دادن، صبح کی خوشخبری ان تاریک راتوں میں دی.
اللہ پاک نے کوئی شاہ کو دی ہے نا تاریخ راتوں میں. تاریخ دور، راتوں سے مراد یہ تاریخ راتیں نہیں ہے، اس پورا تاریخ دور کا دور تاریخ ہے. مجدہ صبح، صبح کی خوشخبری. درین تیرہ شبانم دادن، اس تاریخ راتوں میں دی ہے، اللہ نے دی ہوگی تو بول رہا ہے نا. شمع کشتند وز خورشید نشانم دادن، انہوں نے شمع کو بجھا دیا اور خورشید کا نشان دیا. ایسی خوشخبری دی ہے نا انقلاب آنے کی، کہ انسانیت میں کوئی اتنا بڑا انقلاب آئے گا. علامہ صاحب کو سے بات ہوئی ہوگی اللہ پاک کی، ایسا تھوڑی ایسے بغیر تھوڑی لکھ دیا سب کچھ دیکھ بھال کے لکھا ہے. مجدہ صبح درین تیرہ شبانم دادن، اس تاریخ راتوں کے اندر مجھ کو صبح ہونے کی خوشخبری دی، یعنی انسانیت میں کوئی بہت بڑا انقلاب آئے گا. انسانیت بیدار ہوگی، یہ مقصد ہے. شمع کشتند، شمع کو تو اس وقت بجھایا جاتا ہے جب رات ختم ہو جاتی ہے، بجھا دیتے ہیں نا. شمع کشتند وز خورشید نشانم دادن، انہوں نے چراغ کو بجھا دیا، شمع کو بجھا دیا اور خورشید دکھایا. جی سر، یعنی صبح ہوگی، انسانیت بیدار ہوگی. اس شعر کا جی سر، یہ عنوان ہے اس کا. نئی بات چلائیے شاہ میں، جمعیت الاقوام. جی، یہ عنوان ہے. جی سر، قوموں کی جمعیت. برفتت تار روش رزم دریں بزم کہن، اس پرانی محفل نے جب سے جنگ کی روش کو ترک کر دیا. یہاں خصوصی بات ہے، یہ ترجمہ اس طرح نہیں ہے جیسے اس کو ذرا مشکل سے ہی سمجھیں گے آپ. برفتت تار روش رزم دریں بزم کہن، اس پرانی محفل نے جب سے جنگ کی روش کو ترک کر دیا. معنی یہ نکل رہے ہیں یعنی جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا. تو دوسروں سے کیا واسطہ ہے. درد مندہ نے جہاں ترہ نو انداختند، درد مندہ نے جہاں ترہ نو انداختند، جہان کے درد مندوں نے ایک نئی بنیاد رکھی ہے. جی، جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا. جی، جہان کے درد مندوں نے ایک نئی بنیاد رکھی ہے. کون سی بنیاد؟ درد مند تو بہت تھوڑے، یعنی فقر. جی، وہ الگ ہو گئے، ان سے کٹ گئے. جب سے انہوں نے تلوار رکھ دی، وہ درد مند لوگ ان سے کٹ کر الگ ہو گئے. فقیر کا تو وہ تنہائی والا راستہ ہے. جی، جہان کے درد مندوں نے ایک نئی بنیاد رکھی ہے. کون سی؟ یعنی فقر. اس میں نہیں لکھا ہوا یہ تو میں ترجمہ کر رہا ہوں اپنی فکر سے. جی، من عظیم بیش نہ دانم کے کفن دزدے چند، بہر تقسیم قبور انجمن ساختند. میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ چند کفن چوروں نے، یہ انجمنوں کی بات کر رہا ہے، جو پارٹیاں ہزاروں بنی ہوئی ہیں نا ساری قوموں کے اندر. ہاں، میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ چند کفن چوروں نے قبروں کی تقسیم کے لیے انجمنیں بنا لی. یہ اتحاد. چند کفن چوروں نے قبروں کی تقسیم کے لیے انجمنیں بنا لی. یہ انجمنوں کا حال ہے. ساری دنیا کی انجمنوں کو رگڑ دیا اس نے نا، جو فی سبیل اللہ جہاد کرے. نہیں سر، وہ انجمن کہاں ہے؟ ایک انجمن دکھاؤ جو اللہ پاک کے دین کو زمین پر قائم کرنے کے لیے لڑ رہی ہو. نہیں سر، ایک انجمن دکھاؤ اللہ پاک کے دین کو زمین پر قائم کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے ایک دکھاؤ. ایک انجمن ختم کر دی. وہ بولتا ہے چور ہیں یہ سب، کفن چور ہیں. جی سر، یہ عنوان شوپنہار و نیٹشا. شوپنہار اور نیٹشا جرمن کے دو مشہور فلسفی ہیں. جی سر. مرغیز آشیانہ بسیر چمن پرید، کوئی پرندہ اپنے آشیانے سے نکل کر چمن کی سیر پر اڑا، چمن کی سیر کے لیے گیا، اڑ کر گیا. خارز شاخ گل بتن نازکش خلید، کسی کانٹے کی، وہ پھول کی شاخ کا کوئی کانٹا تھا، وہ اس کے نازک تن میں چبھ گیا. جی. بدگفت فطرت چمن روزگار رہا، دنیا کے باغ کی فطرت کو اس نے برا کہا.
از درد خیش و حمز غم دیگراں تپید، وہ اپنے درد کی وجہ سے بھی اور دوسروں کے درد کی وجہ سے بھی تڑپا. جی یہ دوسرے پرندے بھی آتے ہوں گے، ان کے بھی جسم میں کانٹا چپ جاتا ہوگا. جی داغز خون بے گناہ لالا را شمرد، لالا کو اس نے بے گناہ کے خون کا داغ کہا. اندر تلسم غنچے فریب بہار دید، غنچے کے جادو میں بہار کا فریب دیکھا. گفت اندری سرا کے بنائش فتح دا کچ، اس نے کہا کہ جہان کی بنیاد ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے. صبح کو جا کے چرخ درو شام ہاں نہ چید، ایسی صبح کہاں ہے کہ اس نے شام کو نہ دیکھا ہو. ختم ہو جاتی ہے صبح. صبح کو جا کے چرخ درو شام ہاں نہ دی، ایسی صبح کہاں ہے کہ آسمان نے اس میں شام کو نہ دیکھا ہو. نالی تا بحوصلہ نوا تراز، وہ گانے والا پرندہ اپنی پوری طاقت سے رویا. جی خون گشت، جی خون گشت نغماؤ وز دو چشمش فرو چکید، اس کا نغمہ خون بن گیا، اس کی دونوں آنکھوں سے ٹپکا. سوز فغان او بدلے ہدہد گرفت، اس کی فریاد کے سوز نے ہدہد کے دل میں رحم پیدا کیا. بانوں کے خیش خارے ز اندام او کشید، اس نے اپنی چونچ سے اس کے کانٹے کو، اس کے جسم کے کانٹے کو نکال لیا. جی گفتش، یہ ہدہد نے کہا، گفتش کے سود خیش ز جیب زیاں برار، اس نے کہا کہ اپنے نقصان کی جیب سے اپنا فائدہ نکال. نقصان کی جیب سے اپنا فائدہ نکال. گلت شگاف سینہ زرے ناب آفرید، سینے کی شگاف سے پھول نے اصلی سونا نکالا. اس کا پھول کا سینہ بھی تو چاک چاک ہے نا. جی گلت شگاف سینہ زرے ناب آفرید، پھول نے سینے کی شگاف سے اصلی خالص سونا نکالا. درما ز درد ساز اگر خستہ تن شوی، اگر پریشان حال ہے تو دردوں سے ہی دوا بنا. جی اگر پریشان حال ہے تو دردوں سے ہی دوا بنا. خوگر بخار شو کے سراپا چمن چھوی، کانٹوں کا عادی بن جا تاکہ اوپر سے نیچے تک چمن بن جائے. جی جی سر. فلسفہ اور سیاست عنوان ہے. جی فلسفیرہ با سیاست داں بیک میزاں مسنج، فلسفی اور سیاست دان کو ایک ترازو میں مت تول. جی یعنی ایک جیسا مت سمجھ. چشمہ خورشید کورے دیدائیں بے نمے، اس کی آنکھ سورج کی اندھی ہے اور اس کی آنکھ بے نم ہے. اس کی آنکھ بے نم ہے. جی سیاستدان کی آنکھ بے نم. جی اور فلسفی کی آنکھ سورج کو نہیں دیکھتی، حقائق تک نہیں پہنچتی. فلسفہ تو حقائق تک نہیں پہنچ سکتا. نہیں، اس کی آنکھ سورج کی اندھی ہے کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تک رسا نہیں ہو سکتی. اور اس کی آنکھ، سیاستدان کی آنکھ میں نمی نہیں ہے، یعنی اس کے دل میں کوئی رحم کرم پبلک کے لیے یا دوسروں کے لیے کچھ بے نم آنکھ، کسی کے لیے رحم نہیں ہے. تراشت قول حق را حجت نا استوار، وہ قول حق کی غلط تعویل کر کے غلط حجت قائم کرتا ہے. فلسفی قول حق کی غلط تعویل کر کے غلط حجت قائم کرتا ہے. ویں تراشت قول باطل را دلیل محکم ہے، یہ باطل کے قول کی محکم دلیل بنا لیتا ہے. جی سیاستدان باطل کے قوم کی کہ جی کیا ہوا، بادشاہوں کو مار دیتے ہیں. ارے انصاف تو ہونا چاہیے نا. فلانے بادشاہ نے اگر دوسرے بادشاہ کے بیٹے کو مار دیا تو کوئی بڑی بات یہ کیا ہے. یہ سیاست انصاف ہونا چاہیے نا، کیوں مارا اس نے. یہ اس قسم کی غلط دلیلیں لے آتے ہیں. جی یہ ایسی بات ہے.
جی سر. ہاں یہ ہے عنوان بدل گیا، صحبت رفتگان، گزروں ہوں کی صحبت، یعنی جو اس جہان میں نہیں ہے در عالم بالا. جی سر. ٹالسٹائی روس کا مشہور مسلح جس نے یورپ کی سرمایہ داری کے خلاف آواز بلند کی. جی سر. دوسرا اس میں آواز بلند کی، یہ ہوا ٹالسٹائی. وہ علامہ صاحب کی کوئی اس سے گفتگو ہوئی ہے نا وہاں عالم بالا میں. جی سر. روحیں تو جا سکتی ہیں نا درویشوں کی ہر جگہ، روحانی طور پر تو گفتگو ہوتی ہے نا. جی سر. اب یہ ٹالسٹائی فرماتے ہیں، یہ روس کا مشہور مسلح ہے. جی سر. کوئی مطلب دماغدار آدمی ہے. جی سر. حکیم ہے، جس نے یورپ کی سرمایہ داری کے خلاف آواز بلند کی. جی سر. یورپ میں تو سرمایہ داری کا نظام چل رہا ہے. جی سر. بارکش احمد لشکری شہریار بولتے ہیں بادشاہ کو. جی سر. شیطان کا قلی، وزن اٹھانے والا. جی. مزدور کون ہے؟ وہ بادشاہ شیطان کا وزن اٹھانے والا قلی ہے. جی. اس کا موڈ ہے ٹالسٹائی کا، جیسے بولے. جی سر. بولنے کا تو حق ہے نا سب کو. بادشاہ شیطان کا قلی ہے. اسپے نانے جوی تیغ ستم بر کشید، اس نے ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے ستم کی تلوار کو نکال لیا. جی سر. غریبوں کے اوپر ظلم کی تلوار چلائی تاکہ ان سے روٹی کا ٹکڑا بھی، جو کی روٹی بھی ان سے چھین لے. یہ ہے بادشاہ. جی سر. بادشاہیت یہ ہے. زشت بچشمش نکوست مغز داند نہ پوست، اس کی نگاہوں میں خراب چیز اچھی ہے. جی سر. اور اس کا وہ مغز اور پوست میں امتیاز نہیں کر سکتا، یعنی اچھائی برائی میں کوئی اس کو تمیز نہیں ہے. مرد کے بیگانہ دوست سینہ خیشاں درید، وہ بیگانوں کا دوسروں کا دوست ہے، اس نے اپنوں کے سینے کو پھاڑ دیا. جی سر. جی سر. داروئے بےہوشیس تاج کلیسا وطن، جانے خدا دادرا خواجہ بجام خرید. بےہوشی کا علاج کیا ہے؟ تاج، کلیسا اور وطن. جی سر. انہی چیزوں کے لیے لڑا نا بادشاہ. جی. جانے خدا دادرا خواجہ بجام خرید، خدا کی دیوی جان کو اس نے ایک جام میں خرید لیا. بہت سستا خرید لیا. یہ ہیں جناب ٹالسٹائی. تو علامہ کی عالم بالا میں بہت سے دوسرے آدمیوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے. آگے ان کا ذکر آ رہا ہے. تو کچھ سبب تو ہوگا نا جو وہ یہاں ان چیزوں، ان کے نام اور ان کے شعر اور ان کے حوالے اس میں دیے اس کتاب میں. تو اس میں غور کرنا ہے نا. جی سر. ایسے ہی تو نہیں لکھ دیا اقبال صاحب نے. نہیں سر. کوئی سبب تو ہے نا جو وہ اتنے درویشوں کا یا آدمیوں کا، اتنے شاعروں کا یا فیلسوف کا یا حکما کا نام اس نے لکھا. آگے آ رہا ہے، اب آگے چل رہا ہے نا. کتاب تو وہی ہے، کتاب وہی چل رہی ہے. جی سر. اب یہ دوسرا ہے کارل مارکس. جی سر. جرمن کا مشہور اسرائیلی ماہر اقتصادیات، جس نے سرمایہ داری کے خلاف قلمی جہاد کیا. اس کی مشہور کتاب موصوف بسرمایہ، اس کتاب کا نام ہے. جی. سرمایہ کو مذہب اشتراک کی بائبل تصور کرنا چاہیے. یہ علامہ صاحب لکھ رہا ہے. جی سر. کچھ تو لکھا ہوگا نا اس میں. جی. کتاب تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا یہ ایک شعر ہے. جی سر. اور اس ایک شعر سے ہی سب کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کون تھا، کیا کہنا چاہتا تھا. ایک شعر سے اندازہ ہو گیا. جی سر. اس کے ایک شعر سے مجھ کے اس کی ساری کتاب کا اندازہ ہو گیا. جی سر. رازدان جزو کل از خیش نامحرم شد است، آدم از سرمایہ داری قاتل آدم شد است. جز اور کل کا رازدان اپنے آپ سے ناواقف ہو گیا. آدم جو ہے جز اور کل کا رازدان ہے نا. جی سر. آدم کے لیے بول رہا ہے. جی سر. یہ کارل مارکس ہے. جی سر. کوئی ایسا دماغدار آدمی تو ہے نا یار. جی سر. سارے راز کو سمجھ کر اس نے یہ بات کی ہے. یہاں تک تو اس کی پرواز ہے نا. جی سر. رازدان جز و کل از خیش نامحرم شد است. جی. جز اور کل کا رازدان کون؟ آدم.
आदम वो अपने आप से नामहरम हो गया, नावाकिफ हो गया, उसने अपने आप को नहीं पहचाना। जी सर। आदम अज सरमायादारी कातिल आदम शुदस्त, आदम सरमायादारी की वजह से, पैसों नोटों की वजह से आदम का कातिल बन गया। जी सर। कि दुनिया में सब फसाद जो हो रहा है वो पैसों का हो रहा और कुछ नहीं है ना। सही है। ये हैं कार्ल मार्क्स। आगे चलें, ये हैं हेगल साहब। जी सर। जलवा देहत बाग और राग मानिए मस्तूर राग, ऐन हकीकत निगर हंजलो अंगूर राग, बाग और राग छुपे हुए माने को का इजहार कर रहे हैं। ये तो मिसाल में बात की उसने, बाग और जंगल छुपे हुए मानों का इजहार कर रहे हैं। ऐन हकीकत निगर हंजलो अंगूर राग, हंजल एक बहुत ही कड़वा, वो जमीन से पैदा होता है, बेल है उसकी, वो नारंगी के बराबर एक फल होता है, बहुत कड़वा होता है। जी सर। इस कदर कड़वा के हंजल से ज्यादा कड़वी कोई चीज है ही नहीं जमीन पर, कितना कड़वा होता है। उसको आप लोग ट्रू बोलते हो सिंधी में। जी सर। जी जी। ये ज्यादातर नाड़ी के इलाके में भी होता है। खैर सब जगह ही होता होगा, उसने कहीं देखा तो लिखा ना, दुनिया में सब जगह होता है ये। जी सर। हाँ सर। उसको हंजल बोलते हैं अरबी जुबान में, ये पर्शियन का लफ्ज भी नहीं है। ऐन हकीकत निगर हंजल अंगूर रा, वो हैगल साहब फरमा रहा है, जलवा देहत बाग और राग मानिए मस्तूर रा, बाग और जंगल छुपे हुए मानों का इजहार कर रहे हैं। हंजल की और अंगूर की हकीकत एक ही समझ। कोई सूफी था क्या? जी सर। सूफी होगा जो सूफी ऐसी बातें करते हैं। अंगूर तो मीठा होता है ना, जी सर। हंजल बहुत कड़वा होता है। जी। वो बोलता है दोनों की हकीकत एक है, जी सर। दोनों की हकीकत एक है, क्योंकि एक ही शाख से कांटे और फूल निकल रहे हैं। जी सर। हैं? बिल्कुल। लेकिन वो इस्लामियात में ये मजमून नहीं है, इस्लाम इन चीज़ों को रद्द कर देता है। जी सर। बड़े बड़े दरवेशों ने इस मौजू पर रोशनी डाली है कि कांटे, अल्लामा साहब ने भी डाली थी, पिछले इसमें आई थी ये बात, पिछली रवाइयात में। कांटे और फूल एक ही शाख से निकल रहे हैं, लेकिन क्या कांटे और फूल एक हैं क्या? ये पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपकी अकल का इम्तिहान है। नहीं सर, एक तो नहीं है। नहीं है ना, अगरचे वो एक ही शाख से निकले हैं लेकिन एक नहीं है। मौलाना रूम ने कहीं गुस्से में मसनवी में कहा है, वो जो ऐसा कहने वाले हैं कि कांटे और फूल एक ही शाख से निकल रहे हैं, मौलाना रूम फरमाते हैं हम तो गुलकंद खाएंगे, तू कांटे खा ले। जी सर। गुस्से में बात की है तूने। मतलब दोनों की हकीकत एक ही है। अच्छा ठीक है, एक है, हम तो नहीं खाते कांटे, हम तो गुलकंद खाएंगे, तू कांटे खा ले। जी खाता रहे हैं? ये भी तो एक है ना मजहब, जो सब में एक ही है। बाबा सब में एक ही तो है, लेकिन ये तो वो नहीं है ना। जी सर। अल्लाह तो सब में है। जी सर। चलो ठीक है, अल्लाह सब में है, कांटे में भी अल्लाह है। जी सर। और फूल में भी अल्लाह है। जी सर। क्या कांटा फूल के बराबर है क्या? नहीं सर। हैं? कांटे और फूल तो दो जुदा चीजें बन गए। बिल्कुल सर। जिस तरह सर ये जो एक मक्खी होती है शहद वाली, हाँ। एक वो मक्खी, दोनों में फर्क है। फर्क है ना। ऐन हकीकत निगर हंजलो अंगूर रा, दोनों को एक ही समझ। फितरत इज़दाद खेज लज्जत पैकार दाद, जिद्दैन की फितरत ने उठी और जंग की लज्जत दी उसने। इज़दाद जिद्दैन, नेकी के मुकाबले में बदी ये जिद है, सेहत के मुकाबले में बीमारी ये जिद है, दौलत के मुकाबले में गुर्बत ये जिद है। इस तरह गिन लो आप, करोड़ा जिदें हैं ये। जी सर। इज़दाद, फितरत इज़दाद खेज, जिदों की फितरत उठी, लज्जत पैकारदाद और जंग की लज्जत अता फरमाई उसने। ख्वाजा मजदूर रा आमिर मामूर रा, ख्वाजा को और मजदूर को और हाकिम को और महकूम को। जी सर। जी सर। हाँ, ये टालस्टाई। अक्ले दुरु आफरीद फलसफे खुद परस्त, दर से रजा में देहत बंदा मजदूर रहा।
عقل نے دو چہرے بنا لیے ہیں. جی سر. خود پرست عقل نے دو چہرے بنا لیے. خود پرست عقل نے دو چہرے بنا لیے. درس رضا میدہت بندہ مزدور رہا. مزدور کو رضا کا درس، یعنی تم بس اسی طرح خوش رہو، مزدوری میں خوش رہو، یہ درس دیتی ہے. سر ایک عرض ہے، جی. یہاں تو بہت سے فلسفے ہیں. دنیا میں بہت سے فلسفے ہیں. جی. آخر نجات کس میں ہے؟ ایک میں بھی نہیں ہے سوائے پیغمبروں کی اتباع کے. جی سر. وہ جس کو نام یہ توحید دے دیا ہے دوسرے فلسفوں نے کہ سب ایک ہے. جی. آدم و حوا و عزازیل نیست ہما و باشد و جبریل نیست، یہ سچر سرمست کا شعر ہے. نہ آدم ہے، نہ حوا ہے، نہ عزازیل ہے. جی سر. ہما و باشد ہو، یہ سب کچھ اللہ ہے. جبریل نیست، جبریل بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک فلسفہ ہے تصوف کا. جی سر. وہ صوفی تھا، اس کہیں کسی طرح کھینچ کھانچ کے نکال کر لے گیا اپنے آپ کو. جی سر. یہ صوفی صاحب کا شعر ہے، بہت بڑی بلا ہے، اپنے دور کا منصور ہے یہ. جی سر. آدم و حوا و عزازیل نیست یہ ہما و باشد ہو، یہ سب کچھ وہی ہے، یعنی اللہ. جی سر. جبریل نیست، جبریل کوئی نہیں ہے. سب کی نفی کر دی اس نے. لیکن یہ نفی کا ایک انداز اور طریقہ ہے. جی سر. یہاں سارے آدمی نہیں آ سکتے، یہ کوئی اور طریقہ ہے. اسلامیات کا طریقہ نہیں ہے یہ. اچھا. اسلامیات کا تو یہ طریقہ نہیں ہے. جی سر. مانا سب سے آسان اور سہل راستہ اسلامیت کا ہے. آسان، اچھا اور خوبصورت وہ اسلامیات کا طریقہ ہے. جی سر. مانا وہ جلدی سے جو ہے نا پہنچ سکتا ہے. صحیح طریقہ ہے نا، سیدھا راستہ ہے نا. سر خلوص کے ساتھ اگر وہ بالکل دل جمعی کے